اگر مذاکرات بامانی ہو جاتے ہیں تو پھر احتجاج جشن میں بدل دیں گے. کچھ ایسی بھی بات فیصل واڈا 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیے گا یہ آگے بڑھ جائے گا, یہ 24 کو ہوگا ہی نہیں. تو یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات پہلے ہی شروع ہو گئے اور پی ٹی آئی اب انڈیا دے رہی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں. بہت شکریہ جی. ایک تو مجھے بڑا سخت اعتراض ہے, آپ جو کراچی میں رہنے والے ہیں, ہم جو شمالی پاکستان کے باسی ہیں ان کی اردو کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا ہمارے اوپر ہاتھ نرم رکھا کریں. ظاہر ہے اردو ہم ہاتھ نرم رکھیں, آپ ایوان اقتدار کے قریب ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے, فیصلہ سازی ساری وہیں پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کی اردو ہم سے بہت بہتر ہے تو ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. بڑا نہیں. اچھا دیکھیں, اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کل سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے اجازت دے دی ہے اپنی لیڈرشپ کو بات کرنے کی. کل جو اندر سے خبریں بھی آئیں, آپ کو پتا ہے کہ عام حالات میں ایسے اجازت نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے جب ان کا لانگ مارچ تھا تو 18 سے 20 دن تک جو ہے بانی پی ٹی آئی کو یا ان کا رابطہ اپنی پارٹی سے یا میڈیا سے بالکل اس کو ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب بڑا عجیب ہو رہا ہے سدی صاحب کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں اپنے خاندان کے لوگوں سے ہو رہی ہیں, پارٹی لیڈرشپ. کل خاص الخاص آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے پی اور ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر جو گوہر صاحب, جی وہ خاص طور پر ان کی گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ جیل کے اندر جاتی ہیں. وہاں پہ ہماری اطلاعات کے مطابق 1.5-2 گھنٹے وہ اندر بیٹھتے ہیں کانفرنس روم کے اندر, چائے کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کی موجودگی میں ملاقات ہوتی ہے اور تفصیل کے ساتھ وہ اپنی اسٹریٹجی طے کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہو رہی ہے ملاقات. ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اور جو آپ نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے باہر آ کے بیان دیا گیا کہ ہماری یہ 3 ڈیمانڈز ہیں. ان 3 ڈیمانڈز کے اوپر اگر حکومت وقت جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پارٹی بالکل ایک پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے, ان پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا. اب جو کل فیصل واڈا صاحب نے کہا, اطلاعات ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ بات چیت کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہو رہی ہے. اب یہ کہ یہ کتنی بامانی ہوگی یا معنی خیز ہوگی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن بات ہو تو رہی ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل ایک اسپیشل فیسیلیٹیشن کے ساتھ 2 گھنٹے. لیکن اگر کا صیغہ استعمال کیا علی محمد خان صاحب نے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو ہم تیار ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی لچک آ سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چینل ہے جس کے تھرو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور خاص طور پر پہلے یہ ہوتا تھا آپ کے علم میں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ اور بات کرتی تھیں اور باقی لیڈرشپ کچھ اور بات کرتی تھی, تو ابھی ایک ہی جو تال میل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یا ابھی بھی الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں لیڈرشپ کی جانب سے؟ دیکھیں 2 دن پہلے جب بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آپ کو پتا ہے کہ ان کا وائس نوٹ لیک ہوا, اس کو سنیں. کل جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا بانی پی ٹی آئی کو, اس کو پڑھیں. اس کے بعد کل پارٹی لیڈرشپ اندر گئی, ان سے جو ملاقات ہوئی, پھر ان کی اپنے خاندان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے. تو ابھی تک یہ سارے جو بیانات ہیں ان کے اندر ہمیں مماثلت جو ہمیں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہے, کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. اور اب دیکھیں مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں, ایک سائڈ اگر کوئی 10 ڈیمانڈز اپنے سامنے رکھ رہی ہے تو دوسری سائڈ یہ نہیں ہے کہ 10 کی 10 ڈیمانڈز مان لے. ہو سکتا ہے یہ ان کو 3 ڈیمانڈز ہے, اس کے اوپر کوئی ایک آدھ ڈیمانڈ مان لی جائے اور باقی یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اور ایک خبر کے مطابق جو انیشل ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, وہاں سے جیل سے نکال کے ان کو ان کے گھر شفٹ کر دیا جائے, یہ بھی ایک خبر ہے. لیکن حکومت وقت فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں اور حکومت وقت یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. اور ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ ہمارے سامنے لیکن وہاں تو ایک سے زیادہ ڈیمانڈز ہیں, وہاں تو مینڈیٹ کو بھی کہا جا رہا ہے واپس دیا جائے یا اس حوالے سے بھی کچھ کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو نمبر لسٹ ہے پوری اس میں بھی کمی آئے گی یا پھر پوری ڈیمانڈز کے ساتھ پی ٹی آئی چاہے گی ہمارے مذاکرات ہو؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہی نا, آپ جو بامانی یا مانی خیز مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے جس بندے کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پہلے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں, ان کو جو ہے آپ کمفرٹیبل کے پوزیشن میں لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے آپ بات چیت شروع کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ایک
ہوا کے اندر یہ خبر گردش ضرور کر رہی ہے، لیکن بہت سارے ifs and buts ہیں۔ کل جس طرح ملاقات ہوئی جو ہے 2 گھنٹے، اس ملاقات کے بعد پاکستان کی ساری عسکری اور سول قیادت 4 گھنٹے کے لیے بیٹھی۔ ظاہر ہے اسے 2 دن پہلے جو ہے خود CM KP کہہ کے گئے تھے، جو میڈیا کے اوپر خبر دے کے گئے تھے کہ میں جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جاؤں گا تو وہاں پہ میں اپنی پارٹی جو ہے جو قیادت کے حوالے سے بات کروں گا، ہمارا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اپنی ڈیمانڈ رکھوں گا پاکستان کی جو ساری قیادت کے سامنے۔ تو ہو تو بہت کچھ رہا ہے، لیکن خاور صاحب اس میں ایک پوائنٹ بھی ہے، یہ جو سب سے اوپر ہم چیز چلا رہے ہیں کہ بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ علیمہ خان صاحبہ آ کے باہر کہتی ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس سے بات چیت کو تیار ہیں، تو دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ میرے خیال میں مذاکرات کے بامانی معنی خیز ہونے کا تعین اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ سر دیکھیں، ظاہر ہے آپ بٹوین دا لائنز ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں لے کے جو ماضی کے واقعات اگر ان کو ہم سامنے رکھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ کونڈولیزا رائس کی کتاب کے اندر بہت اچھی طرح درج ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے تاحیات قائد لاہور سے چلے تھے، ان کا لانگ مارچ گجرانوالہ تھا، تو وہاں پہ بھی ایک کال گئی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کال کن کی طرف سے گئی تھی، تو پھر وہ سارے معاملہ طے ہو گئے تھے۔ تو ہم تو تاریخ کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھتے ہیں، تو مذاکرات ظاہر اگر ہونے ہیں تو حکومت ہر حکومت کے جو ڈفرینٹ لیورز آف پاورز ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو بھی بات ہونی ہوتی ہے کس کی اجازت سے ہونی ہوتی ہے، کس نے کرنی ہوتی ہے، تو ریاست حکومت صاحب ایک ہی چیز ہے۔ بالکل لیکن ابھی ہم بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ذرا یہ بتائیں کہ مذاکرات کے پر جو انہوں نے شرطیں رکھی ہیں وہ الگ چیز ہے، ان کی فیملی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب خاص طور پہ اہلیہ بھی اب سیاست میں آ گئی، ٹاسک دیا انہوں نے جی MNA MP اتنے بندے لائیں، فیب MNA جو ہے وہ 1000 بندہ لائے، اس کا پورا خرچہ بھی ہے، تو یہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ ڈسپرس ہو جائے گا معاملہ، یہ آ کر بیٹھیں گے اور اس دوران مذاکرات بھی بیہائنڈ دا ڈور بیک ڈور چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو مذاکراتی عمل ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو پارٹیز حصہ لیتی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اگر ایک کنٹری وائڈ موبلائزیشن کر سکتے ہیں اور کر لیں گے تو ہمارے پاس وہ طاقت آ جائے گی، کر لیں گے، کیونکہ جتنی بار آئے کنٹینر سے ان کے راستے روکے گئے اور نہیں آ سکے اس طریقے سے جو انہوں نے ہمیشہ۔ اب کی بار ہم کوشش کریں گے کہ صدف اور ستی صاحب کو جو اس دن کا شو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کروائیں اور ان کو دکھائیں کہ حالات و واقعات جو تھے وہ جو ہم نے راول پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد ہم نے دیکھے تھے، ہم نے تو آن گراؤنڈ کور کیا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ پھر وہ آئے تھے، جو بھی طے ہوا تھا اس ٹائم بھی کیا وعدہ ہوا تھا، جو گنڈا پور صاحب ڈی جو کا آئے، ہاتھ لگایا چائے پی KP ہاؤس میں، اس کے بعد پھر وہ ٹہلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی یہ جو PTI کی طرف سے جو ہمارے سامنے اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ اپنے انتظامات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ساتھ میں انہوں نے جو بات چیت کا دروازہ ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت کا عمل آگے چلتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشن 9 لائفز نا، تو یہ ظاہر چلتا رہتا ہے، ان کا یہ معاملہ چلے گا آگے۔ تو اب ساتھ ساتھ وہ ڈسکشنز بھی چلیں۔ تھینک یو سو مچ خاور گمن صاحب فار بینگ ود اس۔